اللہ جو بے نیاز ہے وہ ایک ایسی مخلوق کو نقصان کے لیے بنائے گا، یہ عقل سے ماورا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ بھی تو سوچے نا کہ اللہ نقصان کے لیے بنا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ رحمان اس کی رحمت غالب ہے، جب رحمت غالب ہے تو یہ رحمت ہے، ہمارا وجود اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ انسان میرے پاس آئے، میں اس کو اپنا راستہ بتاؤں گا اور میرے راستے پر چلے اور مجھ تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ۔ مقصود کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ ہماری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا کا سوچ سمجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں، اور یہ ماحول ایسا ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جن کی منزل دنیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خسارے کے لیے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، ایسی بات تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے بنایا ہے۔ آپ یعنی انسان کو دیکھ لیں، آپ یعنی ہم انسان جو ہے شادی کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور بعض لوگ شادی کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا فیملی بنے، اولاد ہو، یہ ہو، اور پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، جب وہ جوان ہو جائیں ان کو گولی سے مار دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یا ایک ذمہ دار جو ہے، عام طور پہ آپ سوچیں اس بات کو، ایک ذمہ دار ہے، وہ فصل اگاتا ہے اور جتنے بھی رقبے پہ ہے، 2 ایکڑ ہے، 4 ایکڑ ہے، گندم کی فصل اگاتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ فصل کو، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دے، یعنی اس کی نگہداشت نہ کرے، اس کی آبیاری نہ کرے، اس کو پانی نہ دے، یا جب وہ اگ جائے تو اس کو بہت ساری لکڑیاں لا کے اس کو جلا دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یا آپ ایک گھر بنا رہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک گھر بنا رہے ہیں، جب گھر بن جاتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ بلڈوزر کو لا کر اس کو بلڈوز کر دیں؟ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن ایک چیز اگر کام نہیں کرتی، مثال کے طور پہ ایک چیز اگر اپنا کام نہ کرے، مثال کے طور پہ میرے ماتھے پہ اینک ہے، چہرے پہ، اب یہ تو میں نے کام کے لیے بنا، یعنی اگرچہ ایک بوجھ تو ہے، یہ اینک کا وجود میرے چہرے پر ایک بوجھ تو ہے، لیکن اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن اگر یہ کام نہ کرے مثال کے طور پر، تو اس کو پھر میں ضائع کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ایسا سوچنا، ایک تو یہ سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں، مختصر بات یہ ہے، انسان کیا ہے یہ ظاہر نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنے ظاہر پہ یقین ہے لیکن حقیقت پہ یقین ہے نہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ سمجھتے میں تو یہی ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں بیوی ہوں، میں شوہر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ظاہر میں ہی ہم کھو جاتے ہیں۔ اگر یہ عقل ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ تھا، یعنی ہمارے دماغ میں گائے کا بھیجا ہوتا، بھیجا کھایا کبھی آپ نے؟ گائے کا دماغ ہوتا، پھر تو یہ باتیں ٹھیک تھی جس طرح ہم رہ رہے ہیں یا جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ گائے کے پاس تو دماغ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کو نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے، پرایا کھیت اپنا کھیت نہیں جانتی، اس کو تو چلنا ہے۔ تو یہ عقل جو ہے
اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ نقصان میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی استعمال کی دعوت دی ہے، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں؟ سوچتے کیوں نہیں؟ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا کہ تو ہے، میں ہوں۔ پھر عقل کو پیدا کیا، عقل سے پوچھا کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں پوچھا۔ تو عقل نے یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے جواب ٹھیک دیا، بیکا آخذ و بیکا وتی، تمہارے ذریعے سے میں عطا کروں گا اور تمہارے ذریعے سے میں پکڑ کروں گا۔ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو بھی بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارے گا وہ نقصان میں جائے گا۔ یہ جسم، یہ زندگی تو ایک مقصد کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنے حقیقت کو نہیں جانتا یا جاننا نہیں چاہتا تو وہ بیکار زندگی گزارے گا۔ یعنی اگر یہ بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے یا اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے کہ یہی ہے دنیا، یعنی اس نے دنیا پر یقین کر لیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، تو پھر بھی یہ ناکام ہوگا زندگی میں۔ تو یہ مختلف اس کے پہلو ہیں۔ ایک بات طے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ ہماری پیدائش ہم سے اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میرا وجود، دیکھیں ایک بات تو طے ہے، میری اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو محتاج نہیں ہے۔ ہماری پیدائش تو ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر یہ ساری دنیا، ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار بن جائے، نیک بن جائے، متقی بن جائے، اللہ کی شان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یا ساری دنیا نافرمان بن جائے تو اللہ کی پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ طے ہے، یہ تو عقل مانتی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ان دیکھیں یہ ساری عقل کی باتیں، سوچ سمجھ کی باتیں۔ عقل کہتی ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کامل ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو جب یہ اتنی بڑی اس نے تخلیق کی ہے تو اس کا مقصد تو ہوگا، یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا، جیسے کہ آپ نے نقصان کی بات کی۔ تخلیق تو بہت بڑی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی ہے، اتنی لمبی چوڑی کائنات جس کا کنارہ آج تک نہ معلوم ہو سکا ہے، نہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر انسان خلاصہ کائنات ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی مخلوق کو اپنے آپ سے افضل ظاہری طور پہ بھی نہیں قرار دے سکتے کہ یہ ویل مچھلی مجھ سے زیادہ عقل مند بھی ہے، بڑی بھی ہے اور کارآمد بھی ہے۔ ویل مچھلی بڑی مخلوق ہے نا، منو گوشت کھا لیتی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، مچھلی ہے، بڑی ہو چھوٹی ہو، مچھلی ہے۔ تو آپ ظاہر سے دیکھیں، عقل کو دیکھیں، اس کائنات کا خلاصہ میں ہوں اور میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اب اللہ جو بے نیاز ہے وہ ایک ایسی مخلوق کو نقصان کے لیے بنائے گا، یہ عقل سے ماورا بات ہے۔
کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ بھی تو سوچے نا کہ اللہ نقصان کے لیے بنا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا ایسا، کیونکہ رحمان، اس کی رحمت غالب ہے، جب رحمت غالب ہے تو یہ رحمت ہے، ہمارا وجود اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ انسان میرے پاس آئے، میں اس کو اپنا راستہ بتاؤں گا اور میرے راستے پر چلے اور مجھ تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ مقصود کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ ہماری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا کا سوچ سمجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں، اور یہ ماحول ایسا ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جن کی منزل دنیا ہے، پھر ظاہری فائدہ نقصان لگا ہوا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم وہ کرو، یہ مجھ پہ یقین کرو، دنیا پہ یقین مت کرو، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اور وہ سوچ سمجھ سے تو ہم کام لیتے نہیں ہیں، ہم نے اپنی سوچ سمجھ دنیا تک محدود کر لی ہے۔ کامیاب زندگی ہم کسے قرار دیتے ہیں؟ دولت، عزت، شہرت، یہی ساری دوڑ ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو یہ تو عقل نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہم سوچ رہے ہیں نا کہ یہی دنیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم